والیوم نمبر 32، حدیث نمبر 776۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی جوتا پہنے تو پہلے دایاں پاؤں ڈالے، اور جب اتارے تو پہلے بایاں پاؤں نکالے، تاکہ دایاں پاؤں پہننے میں اول اور اتارنے میں آخر ہو۔ حدیث نمبر 777۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی ایک انگوٹھی بنوائی اور اس میں محمد رسول اللہ کے الفاظ کھدوائے، پھر فرمایا، میں نے چاندی کی ایک انگوٹھی بنوا کر اس میں محمد رسول اللہ کھدوایا ہے، لہذا تم میں سے کوئی یہ نقش نہ کھدوائے۔ حدیث نمبر 780۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی دعا کرے تو اللہ سے قطعی طور پر مانگے اور یہ نہ کہے، اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھے عطا فرما، کیونکہ اللہ پر کوئی زبردستی کرنے والا نہیں۔ حدیث نمبر 781۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس طرح نہ کہے، یا اللہ اگر تو چاہے تو مجھے معاف فرما دے، میری مغفرت فرما دے، بلکہ یقین کے ساتھ دعا کر، کیونکہ اللہ پر کوئی زبردستی کرنے والا نہیں ہے۔ حدیث نمبر 783۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بال نہ بالکل سیدھے اور نہ بہت گھنگرالے تھے، بلکہ ان کے درمیان تھے جو کندھے اور کانوں کے بیچ رہتے تھے۔ حدیث نمبر 784۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا خوبصورت آپ سے پہلے کسی کو نہ دیکھا اور نہ آپ کے بعد کبھی دیکھا۔ حدیث نمبر 785۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ قضا سے منع فرماتے تھے۔ قضا کے معنی ہے سر کے دونوں طرف بال چھوڑ کر باقی سر کو منڈوانا۔ حدیث نمبر 786۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عمدہ سے عمدہ خوشبو جو میسر ہوتی لگایا کرتی تھی۔ حدیث نمبر 787۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو انسان وغیرہ کی تصویریں بناتے ہیں قیامت کے دن انہیں عذاب دیا جائے گا اور کہا جائے گا، جس کو تم نے بنایا ہے اسے زندہ بھی تم ہی کرو۔ حدیث نمبر 788۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ کا پاک ارشاد ہے کہ اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے جو پیدا کرنے میں میری نقل اتارتا ہے، ایک دانہ یا ایک چیونٹی تو پیدا کر دے۔ حدیث نمبر 789۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے اچھے سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ آپ نے فرمایا، تیری ماں۔ اس نے پوچھا، پھر کون؟ آپ نے فرمایا، تیری ماں۔ عرض کیا، اس کے بعد آپ نے فرمایا، تیری ماں۔ اس نے پوچھا، پھر کون؟ آپ نے فرمایا، تیرا باپ، یعنی کہ ماں کے 3 درجے اور باپ کا 1 درجہ ہے، کیونکہ ماں بہت تکلیف اٹھاتی ہے، مثلا 9 مہینے پیٹ میں رکھتی ہے، پھر پیدائش کے وقت تکلیف اٹھاتی ہے، دودھ پلاتی ہے۔ حدیث نمبر 790۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، میں بھی جہاد میں شریک ہو جاؤں؟ آپ نے فرمایا،
کیا تمہارے ماں باپ موجود ہیں؟ اس نے کہا ہاں موجود ہیں۔ آپ نے فرمایا انہی کی خدمت کرو، تمہیں جہاد کا ثواب ملے گا۔ حدیث نمبر 791۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ آدمی اپنے ماں باپ پر لعنت کرے۔ لوگوں نے عرض کیا ماں باپ پر کوئی کیسے لعنت کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ کسی کے باپ کو گالی دے گا، جواب میں وہ اس کے باپ کو گالی دے گا، اور وہ کسی کی ماں کو گالی دے گا تو وہ اس کے بدلے میں اس کی ماں کو گالی دے گا، یعنی کہ دوسرے کے ماں باپ کو گالی دینا ایسا ہے جیسے اس نے اپنے ماں باپ کو گالی دی۔ حدیث نمبر 792۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو آدمی جا رہے تھے کہ بارش نے انہیں گھیر لیا اور انہوں نے واپس ہو کر ایک پہاڑ کے غار میں پناہ لی۔ اس کے بعد ان کے غار کے منہ پر پہاڑ کی ایک چٹان گری اور اس کا منہ بند ہو گیا۔ انہوں نے آپس میں کہا ہم نے جو نیک کام کیے ہیں ان میں سے ایسے کام کو ذہن میں لاؤ جو ہم نے خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ہو، تاکہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، ممکن ہے وہ غار کو کھول دے۔ اس پر ان میں سے ایک نے کہا اے اللہ تعالیٰ، میرے ماں باپ بہت بوڑھے تھے اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے، میں ان کے لیے بکریاں چراتا تھا اور واپس آ کر دودھ نکالتا، سب سے پہلے یہاں تک کہ اپنے بچوں سے بھی پہلے اپنے ماں باپ کو پلاتا تھا۔ ایک دن چارے کی تلاش مجھے بہت دور لے گئی، چنانچہ میں رات گئے گھر واپس آیا۔ میں نے دیکھا میرے ماں باپ سو چکے ہیں۔ میں نے معمول کے مطابق دودھ نکالا، پھر میں دودھ لے کر آیا اور اپنے ماں باپ کے سرہانے کھڑا ہو گیا۔ میں یہ گوارا نہیں کر سکتا تھا کہ انہیں نیند سے جگاؤں، اور یہ بھی مجھ سے نہیں ہو سکتا تھا کہ ماں باپ سے پہلے بچوں کو پلاؤں۔ بچے بھوک کے مارے میرے قدموں میں لیٹ کر سو گئے اور اسی کشمکش میں صبح ہو گئی۔ پس اے اللہ تعالیٰ، یہ کام میں نے صرف آپ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کیا تھا، تو ہمارے لیے راہ کھول دے، ہم آسمان دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے دعا کو قبول کیا، ان کے لیے اتنی جگہ کھول دی کہ وہ آسمان دیکھ سکتے تھے۔ دوسرے شخص نے کہا اے اللہ، میں نے ایک مزدور کو مزدوری پر رکھا تھا، اس نے اپنا کام پورا کر لیا اور کہا میری مزدوری دو۔ میں نے اس کی مزدوری دے دی، لیکن وہ چھوڑ کر چلا گیا، اور میں اس کے چھوڑے ہوئے مال سے کھیتی باڑی کرتا رہا، اور اس طرح میں نے اس سے ایک گائے، ایک چرواہا خرید لیا، اور جب وہ واپس آیا تو میں نے اس سے کہا یہ گائے اور چرواہا تمہارا ہے، اسے تم لے جاؤ۔ اس نے کہا اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور مجھ سے مذاق مت کرو۔ میں نے کہا میں تمہارے ساتھ مذاق نہیں کر رہا ہوں، یہ گائے اور چرواہا تمہارا ہے، تم اسے لے لو۔ پھر وہ شخص مان گیا اور اس نے گائے اور چرواہا لے لیا۔ اے اللہ تعالیٰ، میں نے یہ کام تیری رضا حاصل کرنے کے لیے کیا تھا، اگر تو مجھ سے راضی ہے تو اس غار کے منہ سے چٹان کو ہٹا دے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کر لی اور غار کا منہ پوری طرح کھول دیا۔ حدیث نمبر 793۔ حضرت زبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا رشتہ داروں سے رشتہ توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ حدیث نمبر 794۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی روزی میں برکت ہو اور اس کی لمبی عمر ہو وہ صلہ رحمی کرے۔ حدیث نمبر 795۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم رحمان سے بنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رحم سے فرمایا جو تجھے جوڑے گا میں بھی اسے جوڑوں گا، جو تجھ سے جدا ہوگا میں بھی اس سے جدا ہو جاؤں گا۔ حدیث نمبر 796۔
حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اعلان فرما رہے تھے کہ فلاں شخص کی اولاد میرے عزیزوں میں سے نہیں، میرا دوست تو اللہ اور نیک لوگ ہیں، البتہ ان سے رحم کا رشتہ ہے، اگر وہ ملائے رکھے تو میں بھی ملائے رکھوں گا۔ حدیث نمبر 797۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، ایک دیہاتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، آپ تو بچوں کو پیار کرتے ہیں، ہم تو ان سے ایسا نہیں کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں کیا کروں جب اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل میں سے رحم کو نکال دیا ہے۔ حدیث نمبر 798۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں جو صرف بدلہ چکائے، بلکہ صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے جو اپنے ٹوٹے ہوئے رشتے کو جوڑے۔ حدیث نمبر 799۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ قیدی لائے گئے، جن میں ایک عورت بھی تھی جس کی چھاتیوں سے دودھ ٹپک رہا تھا اور وہ دوڑ رہی تھی۔ اتنے میں اسے ایک بچہ قیدیوں میں سے ملا، اس نے جھٹ اس بچے کو اپنے سینے سے لگا لیا اور دودھ پلانے لگی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا، تمہارا کیا خیال ہے، کیا یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں جھونک دے گی؟ سب نے کہا، ہرگز نہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اس سے زیادہ مہربان ہے جتنی یہ عورت اپنے بچے پر مہربان ہے۔ حدیث نمبر 800۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے رحمت کے 100 حصے بنائے ہیں، ان میں سے 99 حصے اپنے پاس رکھے ہیں اور ایک حصہ زمین پر اتارا ہے۔ اس ایک حصے کی وجہ سے مخلوق ایک دوسرے پر رحم کرتی ہے۔